نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ میری محترم دوستو بھائیو، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید سے دنیا میں انقلاب۔ میرے محترم دوستو بھائیو، جب سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو نہ صرف کفر اور شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آیا بلکہ خفیہ مخلوق جنات میں بھی تہلکہ مچ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور توحید کی دعوت دی تو اس سے شیطان اور جنات کو زجر و توبیخ کی گئی، انہیں آگ کے شعلے مارے گئے اور آسمان پر جانے سے روک دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ شیاطین اور جنات اپنا ٹھکانے آسمان کے قریب بنا رکھے تھے، وہاں پہنچ کر آسمانی باتیں فرشتوں سے سن کر آتے تھے، پھر ان باتوں نے اور اپنی طرف سے بہت سا جھوٹ ملا کر وہ باتیں اپنے کاہنوں اور نجومیوں سے کرتے تھے، پھر وہی باتیں کاہن اور نجومی لوگوں سے بتاتے، اس لیے کہ بعض ان غیب کی باتوں پر جب زمین پر چرچا ہونے لگا تو جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو دفعتہ یہ تمام کے تمام شیاطین اور جنات آسمان پر جانے سے روک دیے گئے۔ کیا مجال تھی کہ کوئی آسمان کے قریب جا سکتا، اور اگر کوئی جانے کی کوشش بھی کرتا یا آسمان پر چلا جاتا تو اسے آگ کے شعلے برسائے جاتے۔ تو ایک مرتبہ سارے کے سارے شیاطین اور جن جو ہیں بڑے شیطان ابلیس کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا وجہ ہے، اب ہم آسمانوں پر کیوں نہیں جا سکتے؟ تو ابلیس نے کہا کہ ضرور کوئی نہ کوئی زمین پر واقعہ رونما ہوا، تم جو ہے روئے زمین کی تمام جگہ پر ایک ایک قریہ، ایک ایک گاؤں اور ایک ایک شہر اور ایک ایک آبادی سے ایک مٹی کی مٹھی لا کر آؤ اور میں تم کو بتا دوں کہ یہ کس جگہ یہ واقعہ رونما ہوا، یہ کون سا واقعہ پیش آیا۔ تو سارے جن اور شیاطین مٹی لانا شروع کر دی۔ جب مٹی لاتے تو یہ ابلیس مٹی سونگ کر پھینک دیتا، حتیٰ کہ اس کے پاس تہامہ مکہ کی مٹی لائی گئی، اس نے سونگا اور یہ کہنے لگا کہ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ یہ نیا واقعہ رونما ہوا، اب جاؤ معلوم کرو وہ کیا واقعہ ہے۔ تو جب تحقیقی ٹیم مکہ کے قریب بازار اوقات میں پہنچی جہاں کھجوروں کے درخت تھے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ نورانی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جنات قریب آئے اور کہنے لگے یہی وہ نئی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آسمانوں پر جانے سے روک دیے گئے۔ مسلمانوں، جب سے قرآن پاک نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی تو کفر اور ضلالت یہ روک دی گئی۔ کفر اور گمراہی کے داعی پریشان اور ناکام ہو گئے۔ لیکن افسوس، آج ہم مسلمان سارے کام کرتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ایک دین کی دعوت کا کام نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آج بھی دعوت توحید عام کر دی جائے اور حق کا بول بالا ہو جائے لیکن خود دین پر عمل کرتے ہوئے تو انشاءاللہ آج بھی
کفر اور ضلالت کی تحریکیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، بہرحال جب جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام الہی سنا تو وہ وہیں مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف دین کے داعی بن کر لوٹے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جب جنات نے قرآن پاک سنا تو وہ دوسرے جنوں سے کہنے لگے کہ یہ ایسا قرآن پاک ہے یہ جو ہماری طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اب نقطہ دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ یہ جنات اور شیاطین یہ کفر اور اشاعت میں لگے ہوئے تھے، تو یہ واپس جب لوٹے تو دین کے داعی بن گئے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آگ لینے گئے، ان کو پیغمبری ملی، تو یہ جب واپس لوٹے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کے داعی اور مبلغ بنا کر بھیجے گئے۔ امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینذروا الجن ویدعوہم الی اللہ تعالی ویقرؤوا علیہم قرآن، کہ جنات جب اپنی قوم کی طرف گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو آخرت سے ڈرایا اور اللہ کی اطاعت کی دعوت دینے لگے اور ان پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، جنات نے اپنی قوم کو کس طرح دعوت دی؟ حضرت عبداللہ بن محمد مکی لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جنات اور شیاطین بتوں کے اندر گھس کر یہ بولتے تھے تاکہ یہ جاہل یہ سمجھے کہ یہ ہمارے خدا اور یہ بت بول رہے ہیں۔ اس پر وہ اور ان کی زیادہ پوجا کرتے اور وہ عبادت کرتے۔ جب بہت سے جن مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ان جنوں کے خلاف جو بتوں کے اندر بولتے تھے ان کے خلاف مزاحمت کی اور ان کو بولنے سے روک دیا گیا۔ تو جب ان کے خلاف بولنے سے رک گئے تو ان کے بہت سے لوگ اپنے سابقہ شرکیہ عقیدت سے توبہ طائب ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال میرے مسلمان دوستو بھائیوں، اگر ہم بھی اس عقیدے پر، اس دعوی توحید پر جب ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں بھی دین اور دنیا کے اندر کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین اور دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔